بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوتی ہیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ استغفر اللہ۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا یا آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ تو محض عطائے خداوندی ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ لوگ ہماری تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو ہماری بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ دوسروں کی خوشیوں کا ضرور ذریعہ بنیں، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اسی کا نام حسد ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، اس لیے بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو۔ اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگو، وہی ہے رحیم و کریم ذات۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کم نہیں کر سکتے تو پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے پیجز لائک کریں جن سے مثبت چیزیں ملتی رہیں۔ صرف 7 دن تک سامنے آنے والی ہر بے مقصد پوسٹ پر رکے بغیر اسے پیچھے کر دیں اور ہر اچھی پوسٹ کو مکمل دیکھیں۔ 7 دن بعد سوشل میڈیا آپ کو مثبت چیزیں ہی دکھائے گا۔ مثبت چیزوں میں وقت گزارنے سے سوچ مثبت ہوگی، پھر کلام، پھر اعمال اور پھر ساری زندگی مثبت ہو جائے گی۔ آپ یقیناً کسی ایسے شخص کے مستحق ہیں جو دنیا سے زیادہ آپ کو آخرت کے قریب رکھے، جسے آپ کے بالوں، جلد، رنگت کی فکر نہ ہو، بلکہ جو آپ کے ایمان کی فکر کرے، جس کی صورت آپ کو کسی شاعر کے شعر کی نہیں بلکہ اللہ کی آیات یاد دلائے۔ یقین جانیے وہ ساتھی بہت خوبصورت اور قیمتی ہوتا ہے جو راستہ بدلنے اور ہاتھ چھوڑنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی صرف آپ کے ساتھ جڑا رہے۔ ایسے رشتے میں کوئی کمی، کوتاہی یا خامی نظر آئے تو درگزر کر دیا کریں، خود کو وہیں روکے رکھیں۔ وفاداری اور خلوص اس نازک دوڑ میں بڑے ہی نایاب اور قیمتی جذبے ہیں، لہٰذا اپنی انا، غرور، ضد اور غصے کے ہاتھوں انہیں کبھی ضائع نہ کیجیے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑیوں میں بھی خوش رہتے ہیں۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کو کم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ مسکرائیے اور نفرت کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت
اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ جس خاتون نے بھی یہ تحریر لکھی کمال لکھی ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے مرد سے مقابلہ نہ کرنا اور اس سے ایک درجہ کمزور رہنا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب کہیں باہر جاتے ہوئے مجھ سے کہتا ہے رکو میں تمہیں لے جاتا ہوں یا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ سے ایک قدم آگے چلتا ہے، غیر محفوظ اور خطرناک راستے پر اس کے پیچھے پیچھے اس کے چھوڑے ہوئے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے منزل پر پہنچنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ سچ ہے انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی ہنسا دیتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی بے تحاشا محبت دے کر سہارا بن جاتا ہے۔ یہی خوبصورتی ہے زندگی کی۔ سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہوں تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ بیٹیاں تو رب کریم کی خاص رحمت ہیں۔ والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں، مگر بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا جاتا، کیونکہ بیٹیاں خاص ہوتی ہیں۔ وہ وقت آنے پر بیٹا بھی بن کر دکھاتی ہیں اور بیٹیوں کا کردار بھی بخوبی نبھاتی ہیں۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم دنیا میں سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ برے وقت میں کندھے پہ رکھا گیا ہاتھ کامیابی پہ بجنے والی تالیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والوں کو دیوار بنا دیا ہو۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا۔ جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سکت چھن جاتی ہے۔ منہ میں زبان ہونے کے باوجود انسان بے زبان ہو جاتا ہے۔ کسی نے برف سے پوچھا تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی ہے تو گرمی کس بات کی؟ اسی طرح سے انسان کا ماضی بھی مٹی اور مستقبل بھی مٹی ہے تو پھر غرور کس بات کا؟ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں تو وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کرنے سے بندے کی عزت بڑھتی ہے، لہٰذا تم معاف کیا کرو، اللہ پاک تمہیں عزت عطا فرمائیں گے۔